اور قرآن کے یہ لفظ ہمیں صدا دے رہے ہیں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کریم رب کے بارگاہ سے تجھے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا، تو کس چیز کی وجہ سے دور ہوا اپنے رب سے، جبکہ وہ تجھے خود بلا رہا ہے، کیونکہ وہ کریم ہے۔ دنیا کا ایک اصول ہے، آپ جس کو پیار سے سلام کریں گے وہ بھی کرے گا، اگر ہم نہ کریں تو لوگ بھی کہتے ہیں نہیں تے نہ صحیح ہے نا۔ آپ جس کو کئی عرصے تک فون نہ کریں تو وہ بھی نہیں کرتا، آپ بات نہ کریں تو کوئی نہیں کرتا، آپ نہ جائیں تو کوئی نہیں آتا۔ کہتے ہیں نا جی نو جیے، احترام کرو تو احترام ملے گا، عزت کرو تو عزت ملے، نہیں کریں تو نہیں ملے گی۔ یہ دنیا ہے، کچھ دینے پہ دیتی ہے، مگر ہمارے رب کی شان یہ ہے بندہ اسے بھول سکتا ہے، وہ بندوں کو نہیں بھولتا۔ وہ پھر بھی بلاتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ کے آؤ اللہ کی طرف۔ وہ پھر بھی دعوت دے رہا ہے تُوبُوا إِلَى اللَّهِ، توبہ کرو، لوٹ کر آؤ، رجوع کرو اپنے رب کی طرف۔ اور یہ نہ سمجھو کہ تمہیں بہت محنت کرنی پڑے گی، وہ ایسا کریم ہے تم تھوڑے قدم اٹھاؤ گے وہ کرم زیادہ فرمائے گا۔ حتیٰ کہ حدیث قدسی میں واضح لفظ آ گئے، تم اللہ کے قریب ایک بالشت برابر بڑھو گے، وہ ایک گز کے برابر تمہارے قریب ہو جائے گا۔ تم اللہ کے قریب ایک گز کے برابر بڑھو گے، تمہارا رب 2 گز کے برابر تمہیں قریب فرمائے گا۔ اور پھر آخری جملے حدیث پاک کے، تم اس کے دربار میں چل کے آؤ گے، اس کی رحمتیں دوڑ کے تمہارا استقبال فرمائیں گی۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، گناہ رضا کا حساب کیا، وہ اگرچہ لاکھوں سے ہیں سوا، مگر اے کریم تیرے عفو کا نہ حساب ہے نہ شمار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء، ہر ابن آدم گناہگار ہو سکتا ہے، وخیر الخطائین التوابون، فرمایا گناہگاروں میں سے بھی سب سے بہتر وہ ہیں جو توبہ کر لینے والے۔ بھول جانا بہت بری بات نہیں ہے، مگر بھول کے بھولا ہی رہنا، رستہ تبدیل نہ کرنا بہت بری بات ہے۔ آپ کسی جگہ سفر پہ ہوں، آپ کو دوران سفر یہ پتہ چل جائے بھئی چوک غلط میں نے اختیار کر لیا ہے، موڑ میں نے غلط لے لیا ہے، غلط رستے پہ ہوں، تو کیا خیال ہے چلتے جاتے ہیں یا واپس آ جاتے ہیں، تاکہ رستہ میرا صحیح ہو جائے اور منزل پر پہنچ سکوں۔ بس اسی طرح سمجھیں، ہمیں جب اس بات کا یقین ہے کہ ہم بھٹک چکے ہیں تو پھر یہ انتظار کا وقت نہیں ہے، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے رب کے دربار میں لوٹ آنے کا۔ یہ بات یاد رہے، اللہ کے دربار میں لوٹ کر آنا تبھی ممکن ہے جب وہ کرم فرمائے، جس پہ وہ کرم نہ فرمائے وہ بھٹکا ہی رہتا ہے، جس کو وہ رستہ نہ دکھائے اس کو نظر بھی نہیں آتا، اس کو یہ پتہ بھی چل جائے کہ بھول گیا ہوں تو واپس نہیں آ سکتا، جس پر کرم نہ ہو۔ سب سے پہلے ہمیں یہ کرنا ہے کہ آج کے دن اس سے مانگ لینا ہے، اللہ بھٹکا ہوا ہوں تجھے بھی پتہ ہے، رستے سے ہٹا ہوا ہوں تو بھی جانتا ہے، تو کرم نہ فرمائے تو واپس آ نہیں سکتا، اللہ آج کے دن مجھے محروم نہ رکھنا، مجھے واپس بلا لے۔ آئیے قرآن پاک سے اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، ایک دفعہ سبھی کہیں گے سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ بڑا اجتماع ہے، ذوق سے سبحان اللہ۔ میرا پروردگار فرماتا ہے ثم تاب علیہم لیتوبوا ان اللہ هو التواب الرحیم۔ میرا پروردگار فرماتا ہے پھر تمہارا پروردگار اپنے بندوں پہ توبہ خود ڈال دیتا ہے،
یعنی اپنے بندوں کو توبہ کی توفیق آپ دیتا ہے۔ پھر جب بندے توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں، واپسی کا سفر اختیار کر لیتے ہیں، تو پروردگار معاف بھی فرماتا ہے، بدلے میں رحمتوں کا انعام بھی دیتا ہے۔ کہیں میرا پروردگار فرماتے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب۔ میرا پروردگار فرماتے اللہ اپنے دربار کے لیے پسند فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے، اور چن کے اپنے دربار میں بلا بھی لیتا ہے، اپنے حضور جھکا بھی لیتا ہے۔ کہیں میرا اللہ فرماتا ہے وَلَوْلَا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا ولكن اللہ یزکی من یشاء واللہ سمیع علیم۔ آیت کا مفہوم یہی ہے، میرا رب بتا رہا ہے اللہ پاک اسی کو فرماتا ہے جس پہ فضل فرماتا ہے، جس پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اب تینوں آیات کا مفہوم یہی ہے، اب اللہ اپنے دربار میں واپس بلا بھی آپ ہی لیتا ہے، اپنے دربار میں جھکا بھی آپ ہی لیتا ہے، اور اپنا بنا بھی آپ ہی لیتا ہے۔ سارے بولو گے سبحان اللہ۔ یہ اس کی مرضی ہے، جسے چاہے یہ اس کی مرضی ہے، چاہے بادشاہوں کو محروم فرما دے، چاہے فقیروں کو اپنی دولت سے، اپنے انعام سے، اپنے فضل سے نواز دے، چاہے بڑا مالدار ہو، بڑا بادشاہ ہو، کسی شے کی کمی اس کے پاس موجود نہ ہو، چاہے اللہ تعالیٰ اسے گمراہی میں چھوڑ دے، چاہے کوئی کنگال ہو مگر اس کا رستہ اپنے دربار سے جوڑ لے، اسے کوئی سوال نہیں کر سکتا ہے۔ آؤ ایک مثال بھی پیش کروں، چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے، عرب کا سردار ہے، نام ابو جہل ہے، دولت بھی بے حساب ہے، عزت بھی ظاہری بے حساب ہے، سرداری بھی موجود ہے، مگر اس نے محروم فرمایا ہے، اس نے رحمت کا دروازہ نہیں کھولا ہے، اللہ نے اسے کفر کی ذلتوں میں ذلیل فرما دیا ہے، عرب کے بچوں سے مروا دیا ہے۔ اور اسی عرب کی دھرتی پہ چشم فلک نے یہ نظارہ بھی دیکھا ہے، ایک ہستی جن کا نام حضرت بلال ہے، میرے رب نے حبشے سے بلا بھی لیا ہے، محبوب کا دیوانہ بنا بھی دیا ہے، کعبے کی چھت پہ چڑھا بھی دیا ہے۔ ذوق سے کہو سبحان اللہ، آواز آئے گی تو مجھے مزہ آئے گا۔ اس کی مرضی ہے بھائی، مومن وہی ہے، ویسے یہ بات ضمنی طور پہ کر رہا ہوں، مومن وہی ہوتا ہے جو اس کی مرضی پہ راضی رہتا ہے، تھوڑا دے یا زیادہ، محروم رکھے یا مسعود رکھے، مرضی اس کی ہے تو پھر ہمیں اس کی مرضی کا احترام بھی۔ حضرت امام سلطان العارفین فرماتے ہیں جیوں دیا مر رینا ہووے تاں دیس فقیراں بئیے سٹے
گودڑ کوڑا وانگ اروڑی سیے ہو جے کوئی دیوے گاڑاں مینے اس نو جی جی کہیے ہو قادر دے ہاتھ ڈور ساڑی جویں او رکھے انج رہیے یہی بندگی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے خیر کا ارادہ کر لیتا ہے، بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے، تو فرمایا عسلہ، اللہ اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ مفہوم حدیث کا پڑھ رہا ہوں، اللہ اسے لوگوں کا محبوب بنا دیتا ہے۔ سوال کیا ما عسلہ، اللہ لوگوں کا محبوب اس کو کیسے بناتا ہے؟ فرمایا یفتح اللہ عملا صالحا قبل موتہ، اللہ مرنے سے پہلے پہلے اسے نیک بنا دیتا ہے، موت سے پہلے پہلے۔ یہی تو مانگنے آئے ہیں، اللہ اکھاں بند ہون تو پہلا پہلا اکھاں کھولن دی توفیق عطا فرما۔ یہ پہلے مانگنا ہے، پھر سفر شروع کرنا ہے، اور اس سفر پہ آغاز اسی کا ہو سکتا ہے جس پر وہ کرم فرماتا ہے۔ آئیے، سفر دو طرح کا ہے، ایک مشکل ایک آسان۔ توجہ ہے میرے بھائیوں کی، بڑی توجہ چاہوں گا۔ دو طرح کا سفر ہے، مشکل بھی ہوتا ہے، آسان بھی۔ دو وجوہات ہیں بالعموم جن کی وجہ سے سفر مشکل بھی ہو تو آسان لگتا ہے۔ دو وجوہات ہیں، ایک منزل پر پہنچنے کا یقین، جب یقین ہونا کہ پہنچ ہی جانا ہے تو پھر مشکلات مشکل نہیں لگتی، احساس کم ہوتا ہے تکلیف کا۔ اور دوسری وجہ، جہاں وہ جا رہا ہے وہاں کوئی محبوب ہو جو اس کے انتظار میں ہو۔ جب محبوب انتظار میں ہو تو پھر بڑی سے بڑی مشکل لگتی نہیں۔ بلا تشبیہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے جانا ہے اللہ کے دربار میں، سفر مشکل ہوگا تو بھی مشکل لگے گا نہیں، اس لیے کہ یہ بھی یقین ہے جب شروع کر لیا تو وہ پہنچائے گا بھی ضرور، اور یہ بھی یقین ہے وہ پیار فرمانے والا ہے، اس کی رحمتیں ہمارے انتظار میں ہیں۔ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ کے پاس ایک بندہ آیا، آ کے سوال کیا، اماں جی بتائیے کیا اگر میں توبہ کروں تو اللہ قبول کر لے گا؟ گناہ میرے بڑے ہیں، زندگی بد اعمالیوں میں گزری، تو واپس آنے کی کوشش کروں تو کیا وہ قبول فرمائے گا؟ حضرت سیدہ رابعہ بصریہ فرمانے لگیں، اللہ تعالیٰ توبہ کی توفیق ہی اس کو دیتا ہے جس کی توبہ وہ قبول فرمانا چاہتا ہے۔ جب کر لی تو یہ یقین رکھو، کیونکہ یہ اس نے خود کرائی ہے۔ جب کہتے ہو نا معاف کر دے، تو یہ خود وہ جملے زبان پہ عطا کرتا ہے اور یہ دیتا ہے جملے، کہو مجھ سے معاف کر دے۔ شیطان مردود نے اللہ کی بارگاہ سے جب مہلت مانگی، اللہ نے مہلت دے دی۔ اس نے قسم اٹھائی، مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو سعید خدری روایت فرماتے ہیں، ان الشیطان قال، اس وقت شیطان نے کہا تھا، وعزتک یا رب، اے رب مجھے تیری عزت کی قسم، توجہ کرنا، لا ابرح اغوی عبادک، یا اللہ میں تیرے بندوں کو ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا، جان نہیں چھوڑوں گا ان کی، ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کی روح جسم میں باقی ہے میں پیچھا نہیں چھوڑوں گا، گمراہ کرتا ہی رہوں گا۔ جواب میں میرے رب نے بھی قسم اٹھائی،
بولنا اس پہ جتنی بول سکو، جتنی آواز نکال سکو۔ اللہ نے بھی قسم اٹھائی، اور کیا قسم تھی؟ فرمایا وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَزَالُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي، مجھے بھی میری عزت و جلال کی قسم، میرے بندے جب جب مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے میں بھی معاف کرتا ہی رہوں گا۔ جب بھی مانگتے رہیں گے میں دیتا ہی رہوں گا۔ تو نے قسم اٹھائی ہے تو میری بھی قسم ہے، ہمارے مانگنے میں دیر ہے، اس کے دینے میں دیر ہو سکتی نہیں۔ اس سفر کے آغاز سے پہلے دعا کریں، اللہ اس رستے پہ چلنے کی توفیق دے جو واپسی کا رستہ ہے، جو تیرے دربار میں حاضری کا رستہ ہے، وہ پھر اسباب خود ہی پیدا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادم بادشاہ تھے، شکار پہ نکلے، شوق تعیش، موج مستی، ہابیز ہوتی ہیں بادشاہوں کی، شکار کھیلنا مشغلہ ہے۔ شکار کے لیے نکلے، گھوڑے کو ایڑ لگائی، ایک جانور کے پیچھے بگایا، پیچھے سے آواز آئی ابراہیم تجھے اس لیے تو نہیں بنایا گیا، توجہ کرنا، آواز آ رہی ہے کانوں میں، تجھے اس لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ رک گئے، دیکھا آواز دینے والا کون ہے، کوئی بندہ نظر نہیں آیا۔ دوبارہ سے ایڑ لگائی، دوبارہ سے آواز آئی ابراہیم تجھے اس کام کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا۔ رک گئے، دیکھا آواز دینے والا کون ہے، کوئی بشر نظر نہیں آیا۔ تیسری مرتبہ پھر ایڑ لگائی، آواز آئی، پھر دل میں یہ آواز بیدار ہوئی اور یہ بات ڈالی گئی، یہ آواز تجھے رب کی طرف بلا رہی ہے۔ فوراً یہ لفظ ادا کیے، انب تو اللہ میں بھول گیا، اب تیرے دربار میں واپس آ گیا۔ یہی وہ آواز ہے جس نے اللہ کے اس بندے کا رستہ ایسے موڑا ہے، چشم فلک نے دیکھا وہ جو بادشاہ تھا اللہ نے اسے ولیوں کا سردار بنا دیا۔ اب ولی بھی ان کا نام لیتے ہیں تو احترام سے لیتے ہیں۔